اپوزیشن کی دونوں جماعتوں سے ہم ذرا پوچھ لیں. طارق صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں. بیسکلی وزیر اعظم شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی نکمی اپوزیشن ملی ہے مجھے. اگر جتنے مشکل حالات سے گزرے ہیں عوام بھی اور وزیر اعظم نے اپنا بھی تذکرہ کیا, اگر کوشش کرتے تو اب تک حکومت جا چکی ہوتی. دیکھیے, اس گفتگو میں سب سے پہلی بات تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بالکل اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ ہماری حکومت اس قدر ناکام ہو چکی ہے اور اتنے مشکل حالات سے لوگوں کو گزار رہی ہے کہ بڑی آسانی سے ہماری حکومت کو گرایا جا سکتا تھا. بقول ان کے اگر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی سیریس ایفرٹ کرتی تو ہماری اس نکمی اور نالائق حکومت کو گرانا بہت آسان تھا. یہ اس کی آسان ٹرانسلیشن ہے جو وزیر اعظم نے بات کی ہے. باقی ابھی تک حکومت کیوں نہیں گر سکی, اپوزیشن کی اس میں کتنی, میں یہ کہوں گا کہ حکمت عملی کی ناکامی ہے, اس پہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ ہماری حکمت عملی اگر اس سے بہتر ہوتی شاید مزید بہتر نتائج نکل آتے, حکومت گر جاتی. لیکن وزیر اعظم کا جو اعتراف ہے کہ ہماری غیر مقبول حکومت کو گرانا بہت آسان تھا, یہ بہت چونکا دینے والا اعتراف ہے کہ پرائم منسٹر کسی بھی ملک کا, چاہے وہ کٹ پتلی کیوں نہ ہو, وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ آسانی سے گر سکتی تھی اگر حکومت سنجیدہ, اگر اپوزیشن سنجیدہ ہوتی. اچھا اندلیب صاحب, آپ سمجھتے ہیں یہ اعتراف جرم ہے وزیر اعظم صاحب نے جو کیا کہ ہم لوگ اتنے مشکل حالات میں عوام تھے 2 سال. جی پلیز آپ کنٹینیو کر لیں. میں مختصر عرض کر رہا ہوں جی کہ دوسری بات انہوں نے جو کی کہ ایک اپوزیشن کی, اور دوسرا کہا کہ ہمارے کوئی اپنے ذاتی مقاصد ہے. قطعی طور پہ کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. جتنا آپ زور لگا سکتے تھے آپ نے لگا کے اپوزیشن کے خلاف آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں. وہ اپوزیشن ابھی بھی فیس کر رہی ہے. لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, وہ ضمانتوں پہ ہیں. ثابت آپ کچھ نہیں کر سکے, کرپشن کسی کی آپ پکڑ نہیں سکے, کوئی آپ کسی پہ ایسی کوئی کیک بیک, کوئی منی لانڈرنگ کے ثبوت آپ دے نہیں سکے. تو یہ الزام برائے الزام ہے, مقدمات کی آپ بھرمار آپ نے کی ہوئی ہے. یہ کوئی ذاتی مفاد یا اس کی بات نہیں ہے. نہ کسی نے آپ سے کوئی جو سو کالڈ آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں NRO مانگا ہے. یہ پاکستان کے عوام کی لڑائی ہے اور یہ اس میں عوام ہی فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی عوام کی لڑائی ہے کیا, لیکن کیا پی ڈی ایم نے اس سے پہلے جتنی بھی سیاسی اجتماعات اور جلسے جلوس کیے عوام تک وہ میسج پہنچا پائے کہ عوام کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہم ذرا قادر خان صاحب سے بھی پوچھیں گے. لیکن اندلیب صاحبہ, طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے تو خود اعتراف کر لیا کہ ہم لوگ اتنے نالائق ہیں کہ عوام بڑے مشکل میں رہے ہیں 2 سال. دیکھیں طارق صاحب جو ہے نا, وہ اب میں ان کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے بیکاز وہ ان بیچاروں کو خود سمجھ نہیں آ رہی. ابھی پہلے دیکھیں, پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی ہوگی لڑائی, اور اس کے اندر یہ جو سارا ان کا فوکس تھا, اور انہوں نے دعوے کیے تھے کہ دسمبر میں حکومت جائے گی, پھر جنوری میں جائے گی, پھر لانگ مارچ ہوگا, پھر استعفے ہوں گے, پھر بوائیکاٹ ہوگا. وہ سارے کے سارے یو ٹرن کیا, انہوں نے زیڈ ٹرنز لیے ہیں, زگ زیگ کر رہے ہیں. یہ تو یو ٹرن نہیں, یہ زیڈ ٹرن ہے. اب وہ وہاں ہو گئی بےزتی. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اور ان کی لڑائی تو ایک طرف, جو سب سے مسئلہ ہوا ہے یہ آپس میں نون لیگ لنڈن اور نون لیگ لاہور کی لڑائی ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ جو لنڈن ہے ان کا بیانیہ اور ہے, نون لیگ لاہور کا بیانیہ اور ہے. اور یہاں جب وہ شہباز شریف صاحب جو چاہ رہے تھے کہ وہ بھی فرار ہو جائے, انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی یہ بیٹھے ہیں وہاں بیمار ہو کے بہانہ لگا کے پیٹزے کھا رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں. انہوں نے راتوں رات فرار ہونے کی کوشش کی, وہ پکڑے گئے. وہاں جب مریم جو ہیں وہ لیڈ کر رہی تھی, اب مریم کو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے. مریم نے آگے بیان دیا ہے کہ جی مزاحمت کی سیاست کے بغیر مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی, ڈائریکٹ ان کو کہا ہے. اب یہ جو ہے نون لیگ لنڈن اور آپس میں ان کی چھڑ گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں, چاہے اکانومی کی, چاہے یہ عوام کی, ان کا کچھ رہ گیا؟ آپ عوام کا یہ حال دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا مہنگائی مارچ کریں گے, آج تک نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا نہیں تھا کہ ہم مینار پاکستان بھریں گے, یا آر ہوگا یا پار, یہ پار ہو گئے. عوام آئی نہیں ان کے ساتھ کیونکہ عوام کو پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے کہ یہ اپنے مقصد کے لیے ہم بات کر لیں گے, عوام کے لیے نہیں نکلے, کی بات کر لیں گے یہ اپنے کیسز کو دبانے کے لیے نکلے. طارق صاحب, قادر خان صاحب, ابھی یہاں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو, کچھ اور بات بھی کریں گے. قادر خان صاحب, آپ کو بھی ذرا شامل گفتگو کریں. بلاول بھٹو صاحب نے پی ڈی ایم کو کنفیوژن کا شکار قرار دے دیا. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کنفیوژن ہے پی ڈی ایم میں
اور جس طرح اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ واقعی عوامی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ظاہر پی ڈی ایم کا حصہ تھے، کیا آپ لوگ عوام تک وہ میسج پہنچانے میں کامیاب رہے کہ ہم آپ کی بات کے لیے باہر نکلیں؟ دیکھو، جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سنائی ہے اور پھر جو طارق فضل چودھری صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے، میں طارق فضل چودھری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت یا اس کٹ پتلی حکومت کو آسانی سے گرایا جا سکتا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں 7 سیٹوں پہ وزیر اعلیٰ بنا ہے اور مرکز میں 4 سیٹوں پہ وہ وزیر اعظم بنا ہے۔ اب اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کو لے لیں تو 32 اس کے پاس پنجاب میں ایم پی ہے، 8 ایم این اے زیادہ۔ اب ایسی صورت میں جب بلاول بھٹو صاحب نے پہلے ایک تجویز دی تھی کہ آپ عدم اعتماد لائے پنجاب میں، مسلم لیگ نے انکار کر دیا، مرکز پہ انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر جا کے سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ باقاعدہ سیٹیں آدھی آدھی کر کے بانٹ دیا۔ یعنی ہمیں کہہ رہے آپ سندھ حکومت ختم کر دیں، آپ استعفے دیں، خود مکا کر لیا۔ اس کو بھی چھوڑیے، پنجاب لاڑکانہ میں جمعیت نے، مسلم لیگ نون نے، پی ٹی آئی نے ایک اتحاد کر لیے پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کو بھی ایک طرف رکھ لے۔ میرے حلقہ NA-249 میں ایک درخواست پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ درخواست دے رہے ریٹرننگ افسر کو۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ نقصان کس؟ یقیناً کٹھ پتلی حکومت کو آسانی سے گرایا جا سکتا ہے حبیبی، مگر ان کی نیت تو صاف ہو۔ ان کی تو ایک ہی مشن ہے، عدالت سے سزا لے کے باہر جائے، 6 ساڑھے 6 سال بال آ جائے۔ میں وکیل ہوں، 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، 6.5 سال کے بعد اپیل منظور ہوتا ہے، دوبارہ گئے، اب پھر وہی سلسلہ۔ او بابا یہ چیزیں خود کرو۔ جب پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا تو بلاول بھٹو صاحب، جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ سارے استعفے دے کے اور مولانا صاحب کو دے دے، تو بلاول بھٹو صاحب نے بولے مولانا صاحب کو نہیں، میاں صاحب آپ آ جائے، آپ کو استعفے دیتے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لندن میں کافی شاپ پی رہے ہو یا ہم دھکے کھا لیں، جیلیں کھائیں، کوڑے کھائیں، شہادتیں لیں، پھانسیاں چڑھیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جدوجہد ایسے ہوتی ہے، سن لے، پنجاب میں آپ عدم اعتماد نہیں لے کے آئے، طارق صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ لندن میں کافی پینے سے جدوجہد قربانی دینے سے ہوتی ہے۔ طارق صاحب لندن میں وہ کہتے ہیں کافی پینے سے جدوجہد نہیں ہوتی، ساتھ ہی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اب کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم میں کیا کنفیوژن ہے؟ کیا کوئی ہے کنفیوژن جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ اور اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ اگر 8 ایم این ایز ہیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس یا حکومت کے جو دیگر اتحادی ہیں، آپ لوگ آنے والے دنوں میں ان لوگوں سے یا اتحادیوں سے رابطہ کریں گے تاکہ کچھ ان ہاؤس ٹف ٹائم دیا جا سکے حکومت کو بھی؟ مندوخیل صاحب کی باتیں جو ہیں وہ صرف تانے اور کوسنے ہیں، جن کا کسی کا بھی جواب دینے کا کوئی منطق نہیں ہے، اس لیے اس کا تو جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ ہیں۔ جب آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں، آپ جواب دے دینا۔ جی میں تانے اور بادشاہ سلامت لندن میں بیٹھے ہوئے ہمیں کہہ رہے آپ استعفے دے، کھوڑے کھاؤ، جیلے کاٹو۔ خود ایک متنازع الیکشن کے نتیجے میں آئے ہوئے ہیں، بس چھوڑیں میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ پنجاب میں آپ نے مکا کر لیا، آپ اس کے جواب دے دے۔ آپ نے سینٹ میں کوئی بات کی اس قابل اس کا جواب دیا جا سکے میں جواب دے دوں گا۔ ایک طرف آپ اسے آپ کی کوئی ایک بات بھی اس قابل نہیں ہے۔ جب آپ نے کوئی سنجیدہ بات کی تو میں جواب دے دوں گا، یہ بھی قابل نہیں ہے آپ کی بات کہ میں اس کا جواب دوں۔ آپ کے پاس جواب ہے نہیں نا، میں کنفیوژن کی بات کروں گا۔ بھائی بات میری مرضی ہے نا، آپ مجھے مسلط تو نہیں کر سکتے نا، کوئی بات آپ نے سنجیدہ کی تو جواب دوں گا نا، چھوڑیں باتوں کو۔ کنفیوژن کی جو بات ہے پی ڈی ایم کی تو وہ میں ضرور سے بات کروں گا، اور آپ کے پاس کوئی مہم نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں آپ کا، دینا استعفے۔ بھائی چھوڑیں نا یار، چھوڑیں منوقع نہ بچگانا بات کریں، بچوں والی باتیں نہ کریں۔ سندھ حکومت ختم کرنے پہ تھے، اب قومی اسمبلی میں دے دینا اپنے استعفے، پتہ چل جائے ہمیں آپ کو کہ آپ کتنے پاورفل ہو، کتنے آپ بازمیر لوگ ہو، کتنے آپ دلیر ہو، آپ استعفیٰ دینا، پتہ ہے ہمیں سب کا۔ ایک ہی رات میں پورے نون سے کافلک بن جاتا ہے، میں پتہ ہے آپ بات کر لیں۔